خلافت عثمانیہ میں جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں تو اس کے ساتھ ہی خلفاء نے فتح کیے گئے ممالک کے شہریوں سے متعلق تمام معلومات اپنے شہریوں کو پہنچانے کا بندوبست بھی کیا۔ یہ کام سب سے پہلے خلافت بنو عباس میں ہوا تھا۔ بنو عباس کے عہد میں اسلامی ممالک کو وسعت اور دور دراز ممالک میں سمت قبلہ کے تعین نے مسلمانوں کو علم جغرافیہ کی تحصیل کی طرف مائل کیا۔ اس کے علاوہ عربوں کو سیاحت کا بہت شوق تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں بھی ساحل چین سے لے کر بحر اوقیانوس اور روس سے لے کر جنوب افریقہ تک جاتے تھے۔ ان تاجروں کے دور دراز ممالک سے متعلق بیانات اور داستانوں نے لوگوں میں علم جغرافیہ کا ذوق پیدا کیا۔ اس علم سے لگاؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محکمہ ڈاک کے اراکین کے لیے مملکت کے علاقوں، مقامات اور راستوں سے واقف ہونا بہت ضروری تھا۔ ان کی فراہم کردہ معلومات نے بالآخر علم جغرافیہ کی صورت اختیار کر لی۔ جغرافیہ کی پہلی کتاب مامون کے عہد میں محمد بن موسیٰ خوارزمی نے لکھی، جس کا نام سورۃ الارض تھا۔ اس میں دنیا کا ایک نقشہ بھی تھا جو 29 ماہرین کی علمی اور تحقیقی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد یعقوبی نے کتاب البلدان تحریر کی، جبکہ 903 میں ابن فقی حمدانی نے اسی نام کی ایک اور کتاب لکھی تھی۔ المقدسی نے 20 سال تک مختلف ممالک کی سیاحت کے بعد اپنی شاہکار کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم تصنیف کی۔ حسن ابن احمد حمدانی نے صفات جزیرۃ العرب اور اقلیل نام کی 2 کتابیں لکھی، جن میں قدیم عرب اور اسلامی دور کے عرب کے حالات اور آثار قدیمہ کا ذکر ہے۔ دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان یاقوت تھا، جس نے معجم البلدان نامی کتاب تصنیف کی، جس میں شہروں کو حروف ابجد یعنی الف بے پے کے حساب سے ترتیب دے کر ان کے بارے ہر قسم کی معلومات فراہم کی۔ لیکن خلافت کے سنہرے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ان علوم کی حکومتی سطح پر نہ تو سرپرستی ہو سکی، نہ ہی ان علوم کو وہ مقام حاصل ہو سکا جس کے وہ مستحق تھے، جبکہ ان علوم کو پڑھنے والی شخصیات بھی نہ رہیں۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ علوم ناپید ہونا شروع ہو گئے۔ آج اگر پھر سے خلافت کا دور شروع ہوتا ہے تو ان علوم کو دوبارہ سے خلیفہ کی سرپرستی ہوگی اور یہ علوم ترقی کریں گے۔